السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں دل سے آپ سب سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری مصروفیات، بچے، گھر کے کام، کھانا، صفائی، سب کچھ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اتنی مصروفیت میں بھی ہمیں اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت نکالنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سادہ سی ترکیب اپناتے ہیں، جب وقت ہو فوراً وضو مکمل کر لیں، تاکہ جیسے ہی بچہ سو جائے یا کھیلنے میں مشغول ہو تو ہم فوراً نماز ادا کر لیں۔ اگر وقت کم ہو تو نماز کی تیاری پہلے سے مکمل ہو، جیسے کہ وضو، جائے نماز بچھا لینا وغیرہ۔ اور اگر ممکن ہو تو بچوں کو 5 منٹ کے لیے دودھ دے کر یا کسی مصروفیت میں لگا کر کسی پرسکون کونے میں اپنی نماز مکمل کر لیں۔ یاد رکھیں، نماز مؤخر کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے پہلے سے تیاری بہت فائدہ دیتی ہے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 3 ہے، نماز سے پہلے کی ضروری باتیں۔ نماز صرف دل کی بات نہیں بلکہ ظاہری صفائی، طہارت بھی ضروری ہے۔ آئیے چند اہم ہدایات پر نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، جسم اور کپڑوں کی طہارت۔ نماز کے لیے کپڑے پاک ہونا چاہیے۔ اگر بچے نے کپڑے خراب کر دیے ہوں یا دودھ گر گیا ہو تو فوراً کپڑے بدل لیں۔ نمبر 2، جسم کے ظاہری حصے صاف کرنا۔ اگر چہرہ، ہاتھ یا پاؤں مٹی یا گندگی سے لت پت ہوں تو وضو سے پہلے انہیں صاف کر لیں۔ بالوں کا خیال۔ اگر بال کھلے ہوں تو وضو کرتے وقت صرف سر کے اگلے حصے پر مسح کرنا کافی ہے، بال مکمل دھونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی عورت نے بالوں میں تیل لگایا ہو یا چٹیاں باندھی ہوئی ہیں تو وضو کے وقت مسح کے لیے انہیں کھولنا ضروری نہیں ہے۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ اہم یاد دہانی کے لیے، یہ چیزیں وضو توڑ دیتی ہیں۔ نمبر 1، پیشاب یا پخانہ آنا، ہوا کا خارج ہونا، زیادہ قے آنا، گہری نیند یا بے ہوشی، زیادہ خون یا پیپ نکلنا۔ مثال کے طور پر اگر نیند میں جھٹکا لگا ہو یا قے آئی ہو تو وضو دوبارہ کر لینا بہتر ہے۔ نماز کے لیے وضو کے 4 فرائض۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں وضو کے 4 فرض بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، چہرہ دھونا، بالوں کی جڑ سے تھوڑی تک۔ نمبر 2، ہاتھ گہنیوں تک دھونا۔ نمبر 3، سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، پاؤں ٹخنوں تک دھونا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے وضو میں ہاتھ دھو لیے لیکن پاؤں نہیں دھوئے تو وضو مکمل نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی۔ خواتین کے لیے خاص مسائل۔ نمبر 1، نیل پالش یا موٹا کلر۔ اگر ناخنوں پر ایسی چیز ہو جس سے پانی نہ پہنچے تو وضو نہیں ہوگا۔ نمبر 2، میک اپ یا موٹی کریم جیسے فاؤنڈیشن یا واٹر پروف بیس اگر چہرے پر لگی ہو اور پانی جلد تک نہ پہنچے تو وضو نہیں ہوگا۔ نمبر 3، نقاب یا عبایا کے نیچے ہاتھ پاؤں نہ دھونا۔ اگر وضو کے دوران آستین یا موزے ہٹائے بغیر دھونا رہ جائیں تو وضو مکمل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک بہن نے میک اپ کے ساتھ وضو کیا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ چہرے پر فاؤنڈیشن کی موٹی تہہ تھی، یعنی پانی جلد تک نہیں پہنچا تو وضو ہی نہیں ہوا اور یوں نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے علم اور احتیاط بہت ضروری ہے۔ پیاری بہنوں، نماز اللہ سے ملاقات ہے۔ یہ وقت آپ کا اور آپ کے رب کا ہوتا ہے، اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ تھوڑا سا نظم اور علم کی روشنی، یہ سب آپ کی عبادت کو خوبصورت اور مکمل بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی پابندی، طہارت کی اہمیت اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اگر یہ باتیں فائدہ مند لگی تو ضرور شیئر کریں تاکہ اور بہنیں بھی سیکھ سکیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔